میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے علماء اور ائمہ کی خدمت میں چند وہ بنیادی باتیں جو آپ اپنی مسجدوں میں اپنے اسٹیجوں سے بیان کر سکتے ہیں، اور معمولی سی نگاہ ڈالنے پر کتابوں میں آپ کو وہ تمام چیزیں بآسانی مل جائیں گی۔ وقف نام ہے اس چیز کا کہ کوئی آمدنی کی چیز کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی آمدنی کسی مصرف کے لیے متعین کر دینا۔ مثلا میری دکان ہے، میرا ہوٹل ہے، میرا باغ ہے، میرا کھیت ہے، اس سے 2000 10,000 کی جو انکم ہو رہی ہے یہ فلانی مسجد میں استعمال ہوگی، یہ فلانے مدرسے میں استعمال ہوگی، بیواؤں پر استعمال ہوگی، یتیموں پر استعمال ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اصل چیز باقی رہے گی، اس کی منفعت کا فائدہ پہنچے گا۔ یہ سلسلہ کوئی آج کا نیا نہیں ہے، جیسے مولانا محمود صاحب نے فرمایا، یہ سلسلہ شروع چلا آ رہا ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کو اللہ نے توفیق دی، یہ قوم ہماری اسلامی ملت جہاں بسی، اپنی مسجدیں بنائی، اپنے مدرسے بنائے، تعلیم گاہیں بنائی، اور اپنی گاڑھی کمائی سے مسجدوں کے خرچے بھی پورے کیے، مدرسوں کے خرچے بھی پورے کیے، تعلیم گاہوں کے خرچے بھی پورے کیے۔ تو ہمارے آباء و اجداد نے 200 سال پہلے، 400 سال پہلے، 100 سال پہلے وہ زمینیں وقف کی۔ اب ایک اہم نقطہ جو آگے آپ کے کام آئے گا، جس وقت وہ چیز وقف کی گئی، مثلا انگریز دور حکومت میں یا اس سے پہلے، اگر انگریز دور حکومت میں ہے تو آزادی سے پہلے، انگریز دور حکومت میں یا اس سے پہلے وہ چیز دینے والے نے دی، اس وقت کے حکومت کے ضابطوں کے مطابق اس کی فارمیلٹی پوری کر کے حکومت کے ریکارڈ میں اس کو وقف درج کرا دیا گیا۔ 200 سال پہلے، 300 سال پہلے دینے والا دنیا سے چلا گیا، اس کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ دادا ابا نے یہ 10 بیگھہ کھیت، یہ باغ، فلاں چیز نیکی کے کام میں دے دیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نسل در نسل یہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ اب 200-300 سال پرانے وقف کو آج جو 2024 میں جو بل پارلیمنٹ کے اندر لایا گیا ہے، اس کے اندر جو 40 بڑی بڑی گندگیاں ہیں، اس میں ایک اہم گندگی یہ ہے کہ آپ کو آج پروف کرنا ہوگا کہ وہ چیز دینے والے کی ملکیت تھی۔ سمجھیے آپ پوائنٹ کو، آپ کو آج پروف کرنا ہوگا کہ وہ 300 سال پہلے دینے والے کی ملکیت تھی۔ تو دینے والا بھی نہیں، اس کی اولاد نہیں، اولاد در اولاد نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ دینے والا یو پی کا تھا، ہونے دیجئے، آئی کارڈ ہوگا ہونے دیجئے، الیکشن کارڈ ہوگا ہونے دیجئے، ہم کو آپ 50 سالہ پرانا پیدائشی سرٹیفکیٹ پیش کیجئے، 70-80 سال پہلے آپ فلانے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، اب میں جا کر وہ پروف کیا کروں؟ آپ فلانے کے بیٹے ہیں، میرے ماں باپ قبر میں آرام کر رہے ہیں، پروف کیا کروں گا میں؟ یہ مذاق نہیں ہے، یہ کھلا مذاق ہے۔ جو چیز سرکاری ریکارڈ میں سینکڑوں سال سے وقف درج ہوتی چلی آ رہی ہے، وہ صحیح تھی یا غلط، اس وقت کی حکومتیں اس کی ذمہ دار تھی، ہم سے آپ اس کا سوال نہ کریں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو اس گندگی کو اس کے اندر ڈالا گیا ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے سامنے اس کو واضح کریں، اور اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں، منفعت کو کسی چیز کے لیے مختص کر دینا، وہ صرف ہمارے لیے ہیں، صرف مسلمانوں کے یہاں ہے، ہندو بھائیوں کے یہاں نہیں ہے، سکھ بھائیوں کے یہاں نہیں ہے۔ آپ کو ہماری کمیٹی کے اندر جمہوریت لانی ہے، ہر طبقے کو داخل کرنا ہے۔ رام مندر کے ٹرسٹ کے اندر آپ مسلمانوں کو لے لیجئے، سکھوں کے گردواروں کے اندر جا کر 2-4 ہندوؤں کو آپ داخل کر دیجئے، سمجھ میں آ جائے گا، اپنے پیروں سے آپ لوٹ کر نہیں آ پائیں گے۔ یہ تمام تماشے جو کرنے کی کوشش کی گئی، بورڈ اپنی لڑائی لڑ رہا ہے۔ انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران کی اپیل پر نوجوانوں نے روڈ پر نکل کر، یہ منظر بہت دنوں کے بعد دیکھنے میں آیا تھا، تھوڑا سا یو سی سی میں دیکھنے میں آیا تھا، لیکن اس موقع پر واقعتاً ملت مبارکباد کی مستحق ہے کہ نوجوانوں نے روڈوں پر پیدل چل کر 5.5 کروڑ میل روانہ کرائے۔ معمولی بات نہیں ہے، اس پر جتنا ان نوجوانوں کا شکر ادا کیا جائے کم نہیں ہے۔ یہ کھلا ثبوت ہے کہ امت کو اپنے بڑوں پر اعتماد بھی ہے، اور امت اپنے بڑوں کی آواز پر ہر چھوٹی بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے ہر ہے کہ بمبئی شہر جہاں سے اٹھی ہوئی آواز پورے ملک میں گونجتی، بمبئی شہر کے ذمہ داران نے یہ ایک اہم قدم اٹھایا۔ آج الحمدللہ بورڈ کے صدر محترم، جنرل سیکریٹری، ممبران عاملہ، خزانچی، جی ہاں، مولانا
فضل الرحیم مجددی صاحب مدظ اللہ العالی جو ہمارے بورڈ کے موقر جنرل سیکریٹری ہیں، آپ کا بہت بڑا تعلیمی کام ہے، ملک کی ایک عظیم شخصیت ہے. میں اپنی جانب سے تمام شرکاء کی جانب سے حضرت کا استقبال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.